عزیز اللہ طالبات، آئیے آج ہم 10ویں کے جو ہے دوسری نظم جو نعت پاک ہے، باب نخلا کے مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، جس کے شاعر ہے سلیم شہزاد، ہم اس کے جو ہے مشقی سوالات پر بحث کریں گے۔ اس کے مشقی سوالات دیکھیے، پہلا سوال ہے کہ نظم کی صنف لکھیے، تو یہ نظم کی صنف نعت ہے۔ دوسرا سوال ہے نظم کی حیت کا نام لکھیے، تو نظم کی حیت آزاد نظم ہے۔ تیسرا سوال ہے نظم میں آنے والے ردیف اور قافیہ لکھیے، تو ردیف جو ہے وہ دھوپ میں ہے، قافیے پتھر، منظر، اطہر۔ اب آئیے چوتھا سوال ہے کہ نظم کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ اب نظم کا واقعہ جو ہے کہ اعلان نبوت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور دیگر بستیوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے پہنچایا۔ اس کے بعد کچھ دور دراز کے علاقوں کا بھی رخ کیا، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طائف جو ہے مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب پہاڑی علاقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین حق کی تعلیم دینے کے لیے گئے، اور وہاں کے رئیسوں نے اور شہر کے بادشاہوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کو تنگ کرے، اور اوباس راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے تھے، اور جب آپ ادھر ادھر سے گزرنے لگے تو انہوں نے دونوں طرف سے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی تاب نہ لا کر کہیں بیٹھ جاتے تو یہ شریر لوگ ان کے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پتھر مارنے لگتے، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے تھے اور تالیاں بھی بجاتے تھے۔ لیکن دیکھیے کہ حارثہ کی مدد سے خون صاف کرنے لگے، تالیاں بجاتے جاتے ہیں۔ آخر آپ نے ایک باغ میں انگور کی جو ٹہنیوں میں پناہ لی، اپنے غلام زید بن حارثہ کی مدد سے خون صاف کرنے لگے، اور یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف نیک تھا۔ اس نے اپنے غلام کے ہاتھ انگور کا خوشہ ایک تشت میں رکھ کر بھیجا۔ پہاڑوں کا فرشتہ وہاں فوراً نمودار ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حکم دے، میں ان پہاڑیوں کے بیچ میں پوری بستی کو پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں ایمان لا رہے آج، تو انشاءاللہ آنے والی ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ کہہ کر آپ نے جو ہے فرشتے کو لوٹا دیا۔ اب دوسرا سوال ہے سوال نمبر 5 ہے کہ نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے۔ اب اس نظم کی تمہید میں اس کے شاعر سلیم شہزاد صاحب نے کفر و شرک کی ظلمتی میں گھرے ہوئے ایک ماحول کو اندھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے عمل کو اجالے بانٹنے نکلا، کہا۔ اس طرح صرف ایک مختصر سے مصرعے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ماحول کو بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر اس تمہید میں آپ کے مخالفوں، دشمنوں اور ایذا رسانی کرنے والوں کو 2 الفاظ کی ترکیب یعنی مسموم آندیاں
میں سمیٹ دیا ہے۔ نظم کے اختتامی حصے میں شاعر نے طائف کے اوباسوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے اور دعائے خیر کرنے کے عمل کو بیان کر کے آپ پر درود و سلام کا انداز پیش کیا ہے۔ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ بالکل آخر میں کہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر و شرک اور گمراہیوں کے اندھیروں میں آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا اور آپ کی حدیثیں اس شہر ظلمت میں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ الغرض نظم کے تمہید اور اختتام میں شاعر موصوف نے بڑے ہی جامع انداز میں واقعے کی نوعیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 6 ہے اس میں کہ سواد اس نظم مراد، اس نشان سے مراد جو ہے کیا ہے؟ سواد یہ جو ہے اس کا مخفف جو ہے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلی اللہ علیہ وسلم سواد یعنی معنی ہوں گے ان پر اللہ کا درود و سلام۔ نمبر 7 ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ان کے نام لکھیے، جیسے چراغ شمس اور آشا، اس کے بعد چراغ شمس، سید کے پیغمبر، پھول سا پیکر، یعنی یہ جو ہے یہ تینوں ترکیبیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8 دیکھیے، لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کے دھوپ میں، مصرے کی صفت پہچانیے۔ تو یاد رہے اس مصرے کی صفت ہے تجنیس تام۔ اب آئیے سوال نمبر 9 پر۔ سوال نمبر 9 ہے آپ کی کتاب میں مشقی سوال میں کہ نظم میں سے اپنی پسند کے شعر یا مصرے کی تشریح کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ اب آپ کا پسندیدہ مصرع جو ہے، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ اب اس میں جو ہے ہماری پسندیدگی کی وجہ خاص یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے لوگوں کو اپنے اوپر جو ظلم اور زیادتی کرتے تھے ان کو ہمیشہ معاف کر دیتے تھے، اور یہ معاف کرنے کا عمل، یہ معاف کرنے کی ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ آج نہیں تو کل آنے والی ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مدینے کو جو ہے دین کی دولت سے مالا مال کرے گا، اور یہ جو ہے یہاں پر دین بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 11 جو ہے، شعر میں ہمارے روشنی کرتا رہے، شہر میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، مصرے کے خط کشیدہ لفظ کے مرادی معنی، یعنی تیرا کلام۔ یہ شعر ہے کہ شہر میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، تو مصرے کے خط کشیدہ لفظ ہے تیرا کلام، تو تیرا کلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ نمبر 12واں سوال ہے کہ نظم سے نمایاں ہونے والی آپ کی صفت، تو آپ کی صفت ہم نے دیکھا اس میں لکھا ہے رحمت للعالمین، کہ یہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے کبھی بھی کسی کو زحمت اور تکلیف نہیں دی۔ نمبر 13واں سوال ہے کہ نعت سے واو عطف کی مثالیں لکھیے، تو نعت سے واو عطف کی مثالیں ہیں مجنون و کاہن، تشکیک و گمان اور وہم و گمان، یہ الفاظ ہے۔ پیارے بچوں، یہ نظم کے مشقی سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ اس کی اسٹڈی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً ملے۔ شکریہ۔